یہ جواب دیجیے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کو ختم کرنے کے لیے بات ہم سے عام طور پہ کہی جا رہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے وہ کیوں قربان کیے جا رہے ہیں؟ اس پیسے کو اٹھا کے کسی غریب بچے کی شادی کر دو۔ لاکھوں کروڑوں کے جانور جو ہے وہ ایک دن میں قربان کر دیے جاتے ہیں اور ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور جب ہتیا کہیں نہ قتل کیا جا رہا ہے، جانوروں کی ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جانوروں کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ہے، لیکن وہی لوگ جب کالیکا میں جا کے آرڈر دیتے ہیں، مٹن کڑھائی کا آرڈر دیتے ہیں، تب جب ہتیا ان کو یاد نہیں آتی ہے، تب جانوروں کا قتل نہیں ہوتا، بڑھیا ٹکا اور بڑھیا جو ہے چاپ کے آرڈر جب دیا جاتا ہے تب ان کو یاد نہیں آتا کہ یہ جانور قتل کر کے ہی اس ہوٹل میں موجود ہیں۔ لیکن جب بھی قربانی آتی ہے تو یہ احساس مسلمانوں کو دلایا جاتا ہے، اور جو ہمارے لبرل مسلمان ہیں، سو کال مسلمان ہیں، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں جانوروں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ یہ جانور آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور آپ ریشیو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو جانور سب سے زیادہ کاٹے جاتے ہیں، کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بکرے کا شارٹیج ہو گیا، آج کالیکا بند ہے۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایسا گرینڈ بند ہے، چکن نہیں ملے گا۔ جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی پروڈکشن ہوتی ہے، اتنی زیادہ مقدار میں وہ چیزیں وافر موجود رہتی ہیں۔ یہ اصول ہے دنیا کا، جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی اس کی پروڈکشن ہوگی۔ لیکن اور بھی جانور ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ زو میں عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں بریڈ کے جو ہے وہ چیتے اور شیر جو ہے وہ نہیں مل رہے، وہ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کون ختم کر رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ لیکن جو جانور قربان کیے جاتے ہیں، جن کی نیتیں ہم پہنچاتے ہیں، جن کے صدقے کرتے ہیں، جن کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، وہ وافر تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے۔ یہ جو فورسفلی آپ کو ویجیٹیرین بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کی کم علمی ہے، کم عقلی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کا جو ہے وہ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ اٹھا کے صدقہ کر دو، لیکن ان سے جب یہ کہا جائے کہ گھر میں 4 AC لگی ہے تو 2 AC لگا کے 2 AC کا پیسہ کسی غریب کو دے دو، تو اس وقت ان کے کان کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب بھی قربانی کی بات آ گئی تو کہا جائے کہ قربانی نہ کر کے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، یہ کہیں نہ کہیں زیادتی ہے، اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے کہ آپ جس مذہب کے جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے اندر کمیاں موجود ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں، قرآن نے واضح کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کی پاکی پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ یہ جو محبوب جانور تم لے آئے تھے اللہ کے لیے، ہفتوں مہینوں تم نے اسے کھلایا، اس سے محبت ہو گئی، لیکن اس محبت کو تم قربان کرتے ہو۔ عام طور پہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب بکرا قربان ہونے جاتا ہے تو معصوم جو بچے ہیں وہ رونے بلکنے لگتے ہیں کہ ابا مت کاٹیے مت کاٹیے۔ یہ احساس، یہ ہمدردی کون پیدا کرا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کرے، اس محبت کو اللہ کے لیے ہم نے قربان کر دیا۔ تو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے تو قربانی کرنے کا کوئی مقصد ہمیں حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جو مقصد ہے قربانی کا وہ یہ مقصد پیدا کرتا ہے، یہ فیلنگ آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ یہ احساس آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے قربان تھے۔ اور عام طور پہ اس احساس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بکرا لیے، کسی کو پوچھ کے شرمندہ مت کیجیے۔ اس کے کیا حالات ہیں وہ اپنے حالات سے خود واقف ہے۔ اس نے کسی سے پوچھ کے کہ بکرا لیے، حصہ لیے، نہیں لیے، اس کے کیا حالات ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو اسے پوچھ کے شرمندہ مت کیجیے۔ اور یہ جو افتخار ہے، یہ جو غرور ہے کہ میرا بکرا 25,000 کا، 30,000 کا، اس نسل کا، اس بریڈ کا ہے، اس کا ہے، افغانستانی ہے، راجستھانی ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔ اس دکھاوے سے آپ کو ہرگز کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اگر قربانی کرنا ہے تو دلوں کے تقوی کے ساتھ قربانی کیجیے کہ بکرا لے آئیے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر بیدار ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے 4 بکرے لے آئے تو ایک بکرا دھیرے سے اٹھائیے، لے جا کے اپنے کسی رشتے دار کے دروازے پہ باندھ کے چلے آئیے اور اس کو نام دے کے چلے آئیے اور قربانی کا پیسہ دے کے چلے آئیے۔ یہ اصل قربانی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم بکرا کرتے ہیں اور گھر پہ لا کے 6 بکرا 8 بکرا اپنے دروازے کے سامنے باندھ دیتے ہیں، اور جو غریب اس راستے سے گزرتا ہے یا کسی غریب کا بچہ جا کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا ہمارے گھر بھی بکرا لے آئیے، تو اس کی کیا دلی کیفیت ہوگی، یہ ہمیں محسوس کرنا ہے۔ یہی قربانی کا اصل جذبہ ہے، یہی احساس ہے، یہی فیلنگ ہے جو عید قربان جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ 6 بکرا 10 بکرا آپ کرتے ہیں تو 2 بکرا اٹھائیے، کسی غریب کے گھر لے آ کے دھیرے سے رات کو باندھ کے چلے آئیے، یا کسی رشتے دار کے یہاں لے آ کے باندھ کے چلے آئیے کہ اس نام سے قربانی کر لینا۔ اصل قربانی یہی ہوگی، اور انشاءاللہ اس قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دیں گے جتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔